اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ سیاسی جماعتوں کی اسٹرینتھ اور ویکنسز کا جو انالیسز ہے، اس میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، اور آج کا پروگرام ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے زمانے میں سیاست میں آئے تھے، مارشل لا دور تھا، پھر وہ چیف منسٹر بنے غیر جماعتی الیکشنز میں 1985 میں، اور اس کے بعد جو ہے 1990 میں وہ بنے پرائم منسٹر، پھر 1997 میں بنے، پھر 2013 میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، اور تینوں دفعہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے پورا نہ کر سکی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس میں ایک نواز شریف صاحب کا جو فرم بلیو تھا کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے، اور جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان پرائم منسٹر ہے پارلیمانی جمہوریت میں، اس کے ہاتھ میں اختیارات ہونے چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو کاسٹ کر گئیں، اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ تو سول سپریمیسی کے حوالے سے وہ جو ہے ان کا ایجنڈا جیسا بھی رہا ہو، انہوں نے حکومت قربان کی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جتنا کمپرومائز ان کو 16 مہینے میں ان کے بھائی چھوٹے جو ہے شہباز شریف صاحب کر گئے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سول سپریمیسی کے حوالے سے جو ہے مختصراً جو ہے ان کا جو کردار رہا ہے وہ کیسے رہا۔ 1990 میں جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے 2 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے اسلام آباد سے جو ہے لاہور تک ہائی ویز موٹر وے کا وہ کیا، جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا اور اس پہ کام شروع کروایا۔ بہتر یہ ہوتا کہ یہ کراچی اور حیدرآباد سے وہاں سے ہوتا، کیونکہ وہ اب بھی جو ہے اس کا جو ڈیٹ برڈن ہے وہ میرا خیال ہے اب تو ختم ہو گیا ہے، لیکن بہت کاسٹلی پڑی، اور بہرحال ایک نئی جدت انہوں نے دے دی۔ اس کی وجہ سے جو اشارات ہیں اور جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو بڑا امپروو کیا۔ اگر اس میں ریل کو ایڈ کر دیتے بڑا اچھا ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ کیا پیلی ٹیکسوں کی ایک انہوں نے اسکیم شروع کی، لیکن اس میں اتنی ہیپیزڈلی وہ کیا گیا کہ 2 بینک جو ہے وہ آلموسٹ دیوالیہ ہو گئے، نیشنل بینک اور نیشنل بینک نہیں، یو بی ایل اور ایچ بی ایل ہے بی بینک، لیکن ان کی وہ اسکیم بھی بہرحال ایک اچھی اسکیم تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ ٹرانسفارم نہ کیا جا سکا ایک سکسیس سٹوری میں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی طرف اور اچھی جو ہے اداروں کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ ایسے ٹیکنوکریٹس کو ان کی انڈکشن کی، سرمایہ دار جن کی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ، انفراسٹرکچر مینجمنٹ یا بہت ہی اچھے جو ہے وہ جن کی سکسیس سٹوری تھی ان کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن وہ کوئی اتنی کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن انیشیٹو بہرحال انہوں نے لیا، انہوں نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو انڈسٹری تھی اس کے فروغ کے لیے کام کیا، لیکن کہ وہ ٹرانسفارم نہ ہو سکا اس حساب سے جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انسینٹیو ضرور دیں، وہ مس یوٹیلائز ہوئی یا جیسے بھی ہوا۔ پھر ایک اور کام انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا سب سے بڑا کہ جب انڈیا نے دھماکے کیے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، ڈکٹیٹر جو بھی ہوتا، ایوب خان ہوتا، ضیاء الحق ہوتا، یحییٰ ہوتا یا مشرف ہوتا، اس نے دھماکے نہیں کرنے تھے۔ یہ جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ الیکٹڈ لیڈر ہی ہو سکتا تھا، بھٹو جیسا کہ جو یہ پروگرام شروع کر سکتا تھا، محترم جیسا جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی لا سکتا تھا، اور یا نواز شریف جیسا جس نے جو ہے بڑے بولڈ طریقے سے جو ہے ایٹمی دھماکے کر کے تو انہوں نے جو ہے بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ بہرحال بڑی اسٹیبلشمنٹ نے اور مشرف نے بڑی زیادتی کی، اور جنرل عزیز اور یہ جو جنرل میمون، جنرل عثمانی وغیرہ نے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے چیف ایگزیکٹو کسی بھی 22ویں گریڈ کے بندے کی ریموول جو ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انڈیا میں، چائنا جیسی ڈکٹیٹوریل ریجیم میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں سول سپریمیسی کے حوالے سے ان کی بڑی جو ہے وہ خدمات رہی ہیں، اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی جو ہے جمہوری اقدار کے لیے جو ہے انہوں نے محترمہ کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا وہ آئین کا حصہ ہونا چاہیے، اور بڑا پڑھنے والا ڈاکومنٹ ہے وہ۔ اچھا، جو ان کی جو ایک جو ایکسیپٹیبلٹی تھی پورے پاکستان میں تھی، یہ ان کی پرسنلٹی کا ایک کرشمہ تھا کہ انہوں نے جو ہے پورے سندھ، بلوچستان، کراچی، نادرن ایریاز، آزاد کشمیر میں لوگ انہیں چاہتے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ کراچی، سندھ میں جو ہے اتنا کام نہیں کر سکے، بلوچستان میں ادروائز جو ہے ان کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ انہیں کٹنگ ایج ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے اچھا کام کیا، جو کسی حد تک جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے وہ نیگیٹو بھی دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے جو آپ ان کا 3rd ٹینیور تھا اس میں انہوں نے لیپ ٹاپ اور تعلیم کے اوپر جو ہے پنجاب میں پرٹیکولرلی اور پورے پاکستان میں بھی جو ہے بڑا اچھا جو ہے ان کی انیشیٹو تھی، اور اس میں انہوں نے جو ہے کافی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اپ گریڈ کیا، آئی ٹی اسکل جو ہے اس میں، اور لوگوں کو جو ہے انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے
اس آئی ٹی اسکل اور جدید جو علوم ہے اس کی طرف متوجہ کیا. یہ بھی ان کی ایک بڑی جو ہے وہ کریڈیبلٹی تھی اور ان کی ایک سکسیس سٹوری تھی. پھر انہوں نے پنجاب کی لیول پہ جہاں پہ جو آئی ٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے اور آئی ٹی لیول پہ پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ اور ان چیزوں کو جو ہے بڑی اچھی فنڈنگ کی اور اس کی وجہ سے وہ بہت اچھے لیول پہ جو ہے پنجاب اس وقت جو ہے سب صوبوں سے آگے اور دوسروں کو جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں. اس میں جو ان کی جو ٹیم رہی ہے وہ ہمیشہ ویک رہی, لیکن انہوں نے اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ جتنے بھی انہوں نے انٹرنیشنلی جو ہے ان کے ایک ان کا اپنا خاصہ تھا کہ عرب ملکوں کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ تو جیسا بھی تھا سو تھا وہ ہوتا ہی ہے, لیکن عرب ملکوں کے ساتھ ان کے خصوصی روابط اور تعلقات تھے. اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو اچھا خاصا انہوں نے بینیفٹ پہنچایا. لیکن جو پھر 2 دفعہ جب وہ رہے تو انہوں نے اس دوران جو ہے وہ اتنا تو خیر وہ نہیں کر سکے, لیکن جو ان کا تیسرا ٹینیور تھا اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہائیڈل پاور کی طرف جو ہے وہ آیا جائے, کچھ انہوں نے وہ بھی جو ہے کام کی. اس سے پہلے جو تھے انہوں نے جو ٹینیور تھا اس میں انہوں نے جو ہے جو ان کا سیکنڈ ٹینیور تھا 97 سے 99 تک کا جو ٹینیور تھا شارٹیسٹ ٹینیور تھا وہ بھی, لیکن اس میں بھی جو ہے انہوں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی کہ فارن ایکسچینج کی حد تک جو ہے بڑے ایک کرائسس میں تھا ملک, تو اس کو جو انہوں نے بیل آؤٹ کیا یہ ان کی بڑی سکسیس سٹوری تھی. جب ایٹمی دھماکے ہوئے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے تئیں سعودی عرب سے یو اے ای سے چائنا سے اور وہ جو ہے وہ جب بین الاقوامی پابندیاں لگی ان کو انہوں نے نیگوشیٹ کیا, تو یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے اور یہ ان کی اپنی پرسنالٹی اور ان کے ذاتی جو ہے وہ اس میں جاتا ہے. ان میں ان کی ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, ٹیم ان کی میں کچھ سرتاج عزیز اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے, کوئی اتنا انٹرنیشنل لیول کا کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا. اچھا پھر انہوں نے جو آخری جو ان کا وہ تھا اس میں ان کے پاس جو ایک آپشن تھا کہ وہ اگر کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ کرتے شاید ان کی حکومت بچ جاتی, لیکن انہوں نے سول سپریمیسی کے لیے جو ہے انہوں نے کہا نہیں میں جو ہے ان کی حکومت چلی گئی, وہ باہر چلے گئے. اس پورے اس میں جو ہے ایک یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے ان کے ساتھ جب بھی وہ حکومت سے باہر گئے 93 کے علاوہ جو ہے چونکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ان پہ کوئی وہ نہیں بنائے تھے. 2 دفعہ جو ہے خاص کر جو ہے مشرف کے زمانے میں یا 2018 میں ان پہ بڑی سختیاں ہوئیں. ان کے کئی ساتھی ان کے ساتھ چھوڑ گئے, اسحاق ڈار نے ان کے خلاف بیان حلفی دے دیا, ان کے بے شمار لوگ چلے گئے, لیکن بڑے اسٹیڈ فاسٹ رہے اور ایک مدبر اور ایک معتبر اور بڑے اسٹرانگ لیڈر کے سامنے وہ روپ میں سامنے آئے. تو اس لحاظ سے جو ہے اب بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو اوور اگر ایڈجسٹمنٹ نہ کریں تو وہ شاید پھر 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایڈیشن تھا ہماری قومی سیاست میں کہ بینظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے اور اس کے بعد جو ایک اچھی قیادت اور ایک جو ہے قد کاٹ والے آدمی تھے وہ جو ہماری سیاست میں آئے. تو ان کی اب جو کمزوریاں یا جو ان کے جو ڈی میرٹس یا جو تھیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے حوالے سے. اچھا نواز شریف صاحب سول سپریمیسی کے تو حامی تھے, لیکن وہ پارلیمنٹ اور کابینہ کے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اتنے حامی نہیں تھے. وہ 3 دفعہ جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تھے, پارلیمنٹ کو فنڈ پروگرام تھا. پھر وہ ایکسیسیبل نہیں تھے اپنے لوگوں کے لیے بھی, یا اس میں جو ہے ان کے گرد ایک خاص ان کی جو کچن کیبنٹ ہوتی تھی اس سے باہر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا ان کے ایکسیسیبل نہیں تھے جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. یہی حال عمران خان کا بھی تھا کہ وہ تو ٹوٹلی جو ہے سول سپریمیسی کے بھی اتنے اس طرح کے حامی نہیں تھے, اپنے پرسنل سپریمیسی کے حامی تھے, یا پھر وہ جو ہے ڈکٹیٹوریل ٹائپ کی جو ہے وہ دوسری کرش کرنا چاہتے تھے. تو یہ میاں صاحب کی ایک اسٹرینتھ تھی کہ وہ انہوں نے دوسری جماعتوں کو وہ اسپیس دیا, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو, یہ ان کی کریڈٹ میں بات جاتی ہے. لیکن ان کی جو اختیارات تھے وہ اپنے خاندان دوستوں عزیز و اقارب سے باہر نہیں جانے دیتے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ خود وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ, پھر اسحاق ڈار وزیر خزانہ, اچھا خرم دستگیر, یہ ان کے سارے عزیز ہیں, عابد شیر علی, سعد رفیق اور خواجہ صفدر صاحب کے جو بیٹے تھے وہ جو عثمان ڈار کے ساتھ جن کا تنازع چل رہا ہے, مجھے ابھی ان کا نام جو وزیر دفاع بھی رہے, وزیر فارن جو ہے منسٹر بھی رہے, یہ سارے لوگ جو ہے ایک ہی ان کا گروپ ہے کشمیری کمیونٹی. میں خود کشمیر سے ہوں, لیکن کشمیری اس کے علاوہ کسی کو کچن کیبنٹ میں یا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو اتنا نہیں کیا. 2 بندے تھے, چودھری نثار اور شاید خاقان عباسی, لیکن وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ ہو سکے. دوسرے صوبوں کے جو لوگ تھے ان میں بہت انہوں نے جو ہے ان میں سے کم ابزارو کیا, پریزیڈنسی انہوں نے دی 1 آدھ دفعہ سندھ میں, لیکن وہ بھی کوئی اتنے میرٹ پہ نہ دے سکے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ان کے جو سیکنڈ ٹرنیور تھا, جب انہوں نے جو
एहतसाब ब्यूरो था, तो उसमें जो उनके एक और रिश्तेदार हैं जिनको एहतसाब और रहमान कहा करते थे, तो उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी बड़ी इसके ऊपर इतना जुल्म ज़्यादतियाँ की कि बाद में उस शख्स को जरदारी साहब के पाँव पकड़ने पड़े। तो ये उनके डीमेरिट्स में बात गई। फिर उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो मुझे एक और कमी नज़र आई कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी उन्होंने काम नहीं किया, ना कराची में, ना सिंध में, बलूचिस्तान में, बल्कि वो पाकिस्तान को ये अपना जो तरक्याती जो फंड तो ज़्यादा सिंध और कराची से आते थे, वो ये यहाँ से लेके जो आपकी जीटी रोड है वो, या रायविंड से लेके तो मनसरे तक, ये इस इलाके को जो है, इवन केपीके का जो जनूबी हिस्सा है उसको भी जो है उन्होंने कभी अपनी उसका हिस्सा नहीं दिया। ना कराची सिंध में बहुत दफ़ा जहाँ जाते थे बहुत वादे करते थे। 3 दफ़ा उन्होंने मुजफ्फराबाद को और मीरपुर मुजफ्फराबाद को गैस देने का वादा किया, 200 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ जाते थे, कराची में इतने सोयर, यही हाल इमरान खान का भी था। तो वो जो है उन्होंने, इमरान खान तो इतना डिलीवर नहीं कर सकते, इन्होंने जितना भी किया तो वो जो है ज़्यादातर जो है उनका जो है सेंट्रल पंजाब और ये जो शुमाली पंजाब और केपीके का जो है वो हज़ारा डिवीज़न और पेशावर वैली, ये उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन रहा है। तो मेरा ख्याल है एज ए कौमी लीडर जो है उन्होंने उस लिहाज से कराची और सिंध में जितना, या बलूचिस्तान में, वो अपना इम्पैक्ट और फुट प्रिंट जो है वो नहीं छोड़ सके जो कि वो कर सकते थे। इसके अलावा वो जो उनकी जो सियासी मुखालफिन थे उनसे पहले दौर में तो उन्होंने बड़ा डट के, वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी होती थी, उनका जो है उन्होंने बड़ा तिया पहुँचा किया, जरदारी के ऊपर भी जो है उन्होंने, और पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर जायज़ नाजायज़ कर्ज जो है वो मुकदमे बनते रहे, और उसी का बाद में वो ख़ुद भी शिकार हुए। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने एक लिहाज से वो किया, जब उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया मोहतरमा के साथ, तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, और उसका जो बेनिफिट, जो उसकी जो क्रेडिट है वो बड़ा नवाज शरीफ साहब को जाता है। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद जो है फिर इफ्तिखार महमूद के लिए जो है एक लॉन्ग मार्च भी किया, और वो उनको इस्तेमाल कर गई इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त। तो अब मौजूदा जो इनकी जो डीमेरिट्स हैं, अब उसमें एक इजाफा किया है जो पहले नहीं था, उन्होंने किया है। शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीनों की कमज़ोर तरीन हुकूमत और एक बड़ी जो आशिया बरदार हुकूमत थी, और उसकी कोई इख्तियारात भी नहीं थे, और उन्होंने कर्ज़ा और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने कि अब जो है, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी ले लेके उसके नवाज शरीफ साहब के पीछे फिर रही है, और बहुत ही वो एक्सपोज हुए हैं, और लग ये रहा है उन्हें एक लाडले का खिताब दे दिया गया। हालांकि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के उस लिहाज से लाडले नहीं रहे, उनकी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ उनकी और बेनज़ीर की हुई हैं, और बड़ा एग्रेसिव उनका स्टांस था। लेकिन अब जो है वो एक तो होती है पैचअप नहीं है, उससे जो है वो नीचे गिर गए हैं। तो इम्कान इस बात का है कि अब जो वो अगर इतनी कमज़ोरी पे आके अगर हुकूमत लेंगे एक पॉपुलर पार्टी पीपल्स उसके सामने, पीटीआई के सामने, तो शायद जो है वो हुकूमत भी 5 साल ना चल सके, जो इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ऑल इन ऑल जो नवाज शरीफ साहब हैं, एक बावजूद इसके कि शदीद तरीन करप्शन के इल्ज़ाम भी उन पर लगे और करप्शन हुई भी, उन्होंने महंगे प्रोजेक्ट जो हैं, हम बात करेंगे कि ये जो उन्होंने मोटरवेज़ बनाई हैं उसमें कौमी खजाने पे कितना बोझ आया, जो उन्होंने ये बिजली घर लगाए। फिर सबसे जो उनकी डीमेरिट्स रही है कि उन्होंने सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक को कंप्लीट करने के बजाय वो पंजाब में शिफ्ट किए उन्होंने और उनके भाई साहब ने। अब जो ग्वादर यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में, जो रोडें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा पैसे जो है 27-28 अरब डॉलर जो है यहाँ खर्च कर गए वो, और उनमें से एक पाई की आमदनी नहीं है। मुल्क जो है मकरूज़ हो गया, और सी पैक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। इस पे फिर बात होगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान की मुल्क की सियासत में एक अच्छा इजाफा थे। कमी पेशियाँ जो है वो हर बंदे में होती हैं, लेकिन एक अच्छे कद काट के लीडर थे, और अब भी जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, और एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर वो साबित हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।